تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں 1500 روپے ڈال کر کے یتیم کی میت میں یتیم کے گھر پہ آیا کرو. میں آسمان سے نہیں اترا ہوں. جو دین آپ کے لیے وہی میرے لیے, جو شریعت آپ کے لیے وہی میرے لیے. ہم جب قوالوں کو 2 لاکھ دے سکتے ہیں تو مسجد کے لوٹے کے لیے جمعے کا دن کیوں؟ مجھے بتاؤ. یا تو وہ فائدہ قسم خدا کی قوالوں کے لوٹے برابر فائدہ. جی بالکل حق ہے, بالکل حق ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب, لوٹے برابر بھی فائدہ نہیں ہے. نہیں ہے. جی 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 کیا بات ہے بھائی. یہاں حمد سے شروع کرتے ہیں. بھائی میں کیا کہوں, بس سمجھانا چاہتا ہوں. نکلو ان چیزوں سے. شاید 4 دن ہو گئے کہ 3 دن, 1 دن جلسہ 3 دن قوالی ہو رہی ہے. وہاں پیسے چل رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز, رب نے آپ کو پیسے والا بنایا ہے, رب نے آپ کو دولت عطا کی ہے نا, تو ڈھولک پہ نہ لٹائیے گا, تماشائیوں پہ نہ لٹائیے گا. تھوڑی دیر کے لیے نفس کی لذت کے لیے پیسے میں آگ نہ لگائیے. اللہ نے آپ کو پیسے والا بنایا ہے. ایک نگاہ ڈالو آپ اپنی پوری بستی کے اندر, یقیناً یہاں بھی یتیم پلتے ہوں گے, یہاں بھی بیواؤں کے دروازے ہوں گے, یہاں پہ بھی ایسی بیٹیاں ہوں گی غربت کی وجہ سے جن کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہوگی. یہاں بھی ایسے بچے ہوں گے جن کے باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے کم عمری میں ہاتھ میں پلاس اور پانا چابی آ گیا ہوگا. یہاں پہ بھی ایسے بچے رہتے ہوں گے جو پڑھنے میں ظہیر ہوں گے لیکن غربت نے دامن تھام لیا ہوگا. یہاں پہ بھی ایسے بچے رہتے ہوں گے کہ جن کو غربت آ کے پڑھنے نہیں دیتی ہوگی. رب نے آپ کو پیسے والا بنایا ہے, آپ کو رب نے دولت عطا کی ہے, تو اس دولت کو لٹا کر کے نفس کی تسکین کے لیے تماشا نہ بنائیے گا. سنو, اگر آپ کی بستی میں بیوہ رہتی ہے, یتیم رہتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ کسی غریب کی بیٹیاں اس لیے نہیں بہائی گئی ہیں کہ ان کے گھر پہ بارات کو کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے یا ہاتھ پیلے کرنے کے لیے خرچہ نہیں ہے, تو جا رات کے سناٹے میں ایک پولیتھین کے اندر پیسوں کی گانٹھ باندھ دے اور اس میں ایک پرچہ ڈال دے, یہ آپ کے لیے میری طرف سے ہے. نہ اپنا پتہ ڈالنا, نہ اپنا نام ڈالنا, یہ ڈال کے رات کے سناٹے میں لوٹ کے آ جا. دروازے آہستہ سے بجا دے. خدا کی قسم جب یتیم دیکھے گا اس تھیلی کو کھولے گا تو میں نہیں جانتا ہوں کہ دنیا تیرے اس خرچے کو کیا کہے گی, کچھ کہے گی یا نہ کہے گی, لیکن جب تیرے یتیم کے ہاتھ میں یہ پیسہ جائے گا اور اس پہ لکھا ہوگا یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے, خدا کی قسم ادھر یتیم مسکرائے گا, ادھر مزار میں مدینے والے آقا مسکرانا شروع. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے حضرت, زندہ باد زندہ باد. ہمیں امیر بنایا نا, تو ادھر لگاؤ پیسے, کرو خرچے, کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. کسی غریب کا سہارا بن جاؤ, کسی یتیم کا آسرا بن جاؤ, ہے نا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا, میں تو اپنے ابا کے چنوں میں نا 1 کوئنٹل 20 کلو ہی پڑواؤں گا چنے. پیسے والا تو 1 کوئنٹل 20 کلو پڑوا رہے, اللہ معاف کرے. ہمارا بھی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نیا ہی ہو گیا. ہاں, جو اعلیٰ حضرت نے دیا وہ رہے ہی نہیں. وہ تو تھوڑی کڑوی بات, اللہ کرے ہضم ہو جائیں, اور اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں پوری طرح میں. ہمارے چلن بہت ہو گیا کھانے کا ہے, یہاں چنے پڑے جاتے ہیں, چنوں پہ ہی پڑا جاتا ہے کہ کسی کو. اچھا پارے بھی ہوتے ہیں اسی دن, چنے بھی ہوتے ہیں, ہے جی, چنے برابر ملتے ہیں سب کو, ہم بڑھتی کرتے ہیں کہ نہیں. اور کئی جگہ تو کہتے ہیں چنے پڑنے والوں کو 1 مٹھی اور پارا پڑنے والوں کو 2 مٹھی. رک جائیے, بس رک جائیے, مجھے بس بات کرنی ہے, وقت بہت زیادہ ہو گیا. میں اپنی طرف سے تھوڑی سی بات کہہ جاؤں, ہے نا. جب سے یہ 1-2 مٹھی کا مسئلہ ہوا نا, تو جسے نہیں آتا ہے نا وہ بھی وضو کر کے پارا لے کے وہ بھی بیٹھ گیا. بات ہے حضرت, حافظ اتنی تیز نہیں پڑتا جیسے یہ مار رہا, اور نظر چنوں پہ ہی ہے, پیلے نہیں ہے کہ نہیں, الائچی ہے کہ نہیں, منقع ڈالا کہ نہیں, ناریل کتنا ڈالنا, ایسا پڑھنا تو ہے نہیں, آتا ہی نہیں. تو یہ تو پن نہیں پلٹ رہا ہے, کوئی کام نہیں. 2 مٹھی کے چکر میں جو مرا ہوا اسے بھی نہیں چھوڑ رہے. اللہ اکبر. ہاں, اور جو 1 مٹھی والے وہ بھی کون سا کم حق ادا کر رہے, وہ بھی نا ایسا برابر چنا ڈال دیا. بات ہے نا میاں, باتیں ہو تو خیریت بھی ہے.
وہ جو لوٹ رہا گیہوں کی مشین اتنا نہ ہوا تھی، اور پھر کروٹ والے کا دیکھ رہا ڈھیر کتنا ہو گیا، اگر اس کا پڑا ہوا چنا ادھر چلا گیا ایسے کھینچ لے۔ وہ تو شکر کرو کہ یہ نہیں ہے کہ جتنے پڑھ لیے اتنے ہی اس کے، کٹا صاحب ہاں؟ مجھے لگتی ہے ٹکٹ کٹے کرتا تیجے میں جانے کا، 10 روپے میں 100 روپے کے چنے لایا کرتا مار کے، تو کلمہ دیکھو، کلمہ بھی یاد نہیں، اللہ اکبر، ایک تو چنے ہوئے رہا باتیں کا چھوڑ لیا، کلمہ پڑھ لیا، لا 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر کلمہ 70,000 بار پڑھ کے مرنے والے کو بخش دیا جائے نا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک، اور یہاں تو، اور اس کی گنتی کتنی ہے بھائی، 18 کلو 22 کلو وزن ہوتی ہے آپ کو، یہ مطلب اتنے میں 70,000 مرتبہ کلمہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تو 1.25 کوئنٹل پڑا گیا ہے اور ابا پہ برابر لٹ کے چل لیا۔ یہ بتاؤ مسجد میں کیا ہوا تھا؟ آئے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، خود بتاؤ، اچھا صحیح ہے نا؟ ہاں، لٹ برابر چل لیا، اب بھی ابا قبر میں چین سے نہیں ہے، کیونکہ نہ پارے والوں نے ڈھنگ سے پڑھا نہ کلمے والے۔ اللہ اکبر اللہ، جنہیں ایک مٹھی ملنا انہیں کلمہ ڈھنگ سے یاد نہیں، جنہیں یاد تھا وہ 2 کے چکر میں ہوا بیٹھ کے پارا لے کے، کلمہ تو ہوا ہی نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی حضرت بالکل حق بات ہے، حق اور بیانی ہے۔ سنو، چنا مہنگا ہوتا ہے نا، یہ 12-13 روپے کلو ہے، مہنگا ہوتا ہے، کیا روپے کلو ہوگا یہ؟ 120 روپے کلو ہے۔ اچھا چنا، اس میں بھی اچھا گھٹیا لا میں دیکھو، داڑوں کو لگ گیا نا تھوڑا ہی۔ میری بات سنو، پہلے جینا مشکل تھا، اب لوگوں نے مرنا مشکل کر دیا۔ مرنا مشکل کر دیا جی۔ بہت غور سے میری بات سنیے، میں مسئلہ کیا حضرت بتا رہا ہوں آپ کو، خالی نعت خوانی کا نام مسئلہ کیا حضرت نہیں ہے، دین سیکھیں اور مضبوطی سے سیکھیے گا، اور جس کی عادت پڑ گئی ہو حرام کھانے کی وہ دل پہ پتھر رکھ لے۔ بات بہت کڑوی کہنے جا رہا ہوں، کیا بات ہے حضرت، بہت غور سے میری بات سنیے گا۔ پہلے جینا مشکل تھا، اب لوگوں نے مرنا مشکل کر دیا۔ وہ غریب جو ہاسپٹل میں مر رہا ہے نا، اسے مرنے کی فکر اتنی نہیں ہے جتنی اپنے تیجے 40ویں کی خرچے بالکل کی فکر بالکل ہے۔ بالکل، وہ مر رہا ہے ہاسپٹل میں، تو کسی غریب پہ ستم مت کرو یار، مت کھاؤ، نہ کھاؤ گے تو مر نہیں جاؤ گے۔ کنڈیشن آج اس امت کی یہ ہے، اعلی حضرت کا نام لے کے ننگا ناچ ناچ رہے ہیں ہم لوگ، یہ کنڈیشن ہے۔ غریب مرا ہاسپٹل میں، ابھی فون آیا کہ فلاں ختم ہو گیا ہے، ایمبولینس ابھی لاش نہیں لے کے آئی ہے، چند ذمہ دار لوگ دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ اس دل کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بیٹے نے باپ کو دیا ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ اس بیٹی کی تکلیف کا احساس کر سکتے ہیں کہ جس کے سر سے باپ کا سایہ چلا گیا ہو۔ بے غیرتی کی حد تو تب ہو جاتی ہے جب باہر بیٹھنے والا اندر بچے کو بھیج کے کہتا کہ اس کی بیوی سے پوچھ کے آؤ چاول گھر میں ہے کہ مارکیٹ سے آنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بریانی 11-21 کی بننی ہے کہ شربتی کی؟ مر گئی غیرت ہماری، 2 لقموں کے لیے ہم نے غریب کا کفن نوچ لیا۔ کیا حق بیانی ہے حضرت، اللہ سلامت رکھے۔ آج بھی کتے بن گئے ان روٹیوں کے لیے ہم، اللہ اور تھوڑا نہیں بنتا، 6 بھگونے بریانی بن رہی ہے، اور کچھ جگہ تو عورت گوشت کا چلن ہے۔ سن رہے میری بات؟ میں صرف اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، باقی جو مانے نہ مانے مرضی ہے۔ عورت گوشت
اب آپ کنڈیشن دیکھیے، ابھی ایمبولینس لاش کو لے کے نہیں آئی ہے، بیٹی الگ کونے میں بے ہوش پڑی ہے، بیٹے کو کسی نے گود میں اٹھا رکھا ہے، آج بیوی کے سر پہ سفید چادر آ گئی ہے اور تجھے بریانی کی پڑی ہوئی ہے، 11-21 بننا ہے کہ شربتی بننا ہے، کون سا چاول بننا ہے، گوری کے چاول بننے ہیں یا کون سے چاول بننے ہیں؟ تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے، جب کوئی بیوہ سے جا کے کہتا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں امی گھر میں چاول ہے کہ مول آئے گا، بیوہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے کہتی ہے تمہارے باپ کے ہاسپٹل کے 50,000 کا قرضہ ہو گیا ہے، ہمیں وہ بھی ادا کرنا ہے، گاؤں کے پنچوں سے جا کے کہہ دو کہ چاول بھی ادھار لے لیے جائیں، جہاں سے اس کے کفن کا قرضہ دیا جائے گا وہیں سے تمہاری روٹی کا بھی قرضہ دے دیا جائے گا۔ تم اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہو، خدا کی قسم یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، تم غریب کو نوچ کے کھا گئے ہو، جس کے سر پہ ہاسپٹل کا 1 لاکھ کا قرضہ ہو، 50,000 کا قرضہ صرف چاول اور کھانے کی بنیاد پہ چڑھا دیا جائے، اسے مسلک اعلیٰ حضرت نہیں کہتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت تو یہ ہے اگر تجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ غریب دنیا سے چلا گیا ہے، قرضہ چھوڑ کے گیا ہوگا، بچے چھوٹے چھوٹے میں دفن میں جانا ہے، 1,500 روپے جیب میں ڈال لے، اس کے گھر پہ جو پیچھے یتیم چھوڑ کے گیا ہے، جس نے اپنی بیٹیوں کو بے ہوش چھوڑ دیا ہے، آ کے پتا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں 1,000 روپے دے، کہنا بیٹی کو دے دینا، اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یار یتیم الگ پہچان لیے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ خدا کی قسم بریانی کھانے والوں کو کیا پتا یتیمی کس درد کو کہتے ہیں، لوٹنے والوں کو کیا پتا بیٹیوں کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ جا کبھی کسی مرنے والے کے دروازے پہ، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جس کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے پوچھ وہ مرنے والے کی بیٹی ہے کہ نہیں، جسے سنبھالا جا رہا ہے پوچھ وہ مرنے والے کی بیوی ہے کہ نہیں، جسے لوگ گود میں اٹھائے پھر رکھے ہیں پوچھ وہ مرنے والے کا بیٹا لگتا ہے کہ نہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں 1,500 روپے ڈال کر کے یتیم کی میت میں، یتیم کے گھر پہ آیا کرو، غریب کی میت میں آیا کرو، وہ روز 500 روپے نکال کے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ، جیب میں 500 روپے ڈال دے اور اس سے کہہ دے بیٹے دکھ نہ کرنا، تیرا باپ میرا بھائی تھا، اس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، سن جو زندگی میرے بیٹوں کی گزرے گی وہی تیری بھی گزرے گی، دکھ نہ کرنا، یہ کہہ کے غریب کو سہارا دے دے، جب آخری تختہ قبر میں لگے گا، اذان ہو نہ ہو، تیجا ہو نہ ہو، تجھے سہارا دینے میرا نبی مدینے سے چل کے آ جائے۔